17واں پارہ میں سے سورہ حج کی وہی آیت کریمہ جو پہلے کی تقریباً 1-2 دنوں سے تلاوت کی جا رہی ہے، آج بھی اسی کی تلاوت کے شامل دعا فرمائے رب العالمین جل شانہ ہم سب کے قرآن پاک سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود السلام حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما لی مکمل، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حکم دیا وَأَذِّن فی الناس بالحج، سبحان اللہ، لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تو لوگ ہیں نہیں، نہ لوگ ہیں نہ لگائیاں ہیں، کون سنے گا میری آواز کو؟ میں پہاڑوں کے درمیان ہوں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، کون سنے گا میری آواز؟ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، آپ کا کام ہے اعلان عام کرنا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اونچی آواز نکال کر اعلان عام، بس اعلان عام کرنا، اعلان کرنا آپ کا کام ہے۔ وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، قیامت تک جن روحوں نے جسموں سمیت دنیا میں آنا ہے ان کے کانوں تک پہنچانا میرا قیامت تک جتنے آنے والے ہیں آپ کی پکار کو سب سنیں گے، چاہے وہ جس عالم میں ہے، عالم اسلام میں ہے، عالم ارحام میں ہے، عالم دنیا میں ہے، عالم بیداری میں ہے، عالم رویا میں ہے، کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جس عالم میں قیامت تک جنہوں نے آنا ہے وہ سنیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بے نیاز ہم جیسوں کو ابراہیم علیہ السلام کی پکار سننے کی توفیق عطا فرما سکتا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء اور سارے نبیوں کے امام ہمارے آقا علیہ السلام کی قوت سماعت کا کیا حال ہے؟ جن کو رب العالمین جل شانہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کے دیا، جن کو اپنی الوہیت، اپنی معبودیت، اپنی ربوبیت کی دلیل کامل بنا کے دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ دعویٰ کا مخالف ہوتا ہے نا، وہ دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہاں قانون دان لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہم کوئی معاملہ ہو، کوئی کیس ہو تو وکیل مقرر کرتے ہیں،
ہم بھی مقرر کرتے ہیں، وہ ملا بھی مقرر کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جب قاری کوئی کچھ نہیں سکتا تو پھر وکیل کیوں مقرر؟ اللہ تھوڑا وکیل ہے۔ قرآن میں تو یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمارا بہترین وکیل کار ساز بھی اللہ ہے اور ہمارا مددگار بھی اللہ ہے۔ بے شک۔ تو پھر ملا کیوں وکیل بنا لیتے؟ اگر پیٹ میں درد پڑ جائے تو بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میاں فلاں کے پاس جاؤ، پھر ادھر دوڑتے ہیں، وہ ادھر فلاں کے پاس جاؤ، پھر ادھر دوڑتے ہیں، پھر خیال نہیں رہتا کہ یار یہ غیر اللہ ہے۔ بے شک۔ ہم غیر اللہ کے پاس کیوں دوڑ رہے ہیں جب اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ تو غیر اللہ کے پاس کیوں دوڑ رہے ہیں؟ مگر یہ ان کا خیال خام خیال ہے، غلط خیال ہے۔ اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں نا وہ غیر اللہ نہیں ہوتے۔ بے شک۔ غیر اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے دور کرے، بے شک۔ اور جو اللہ کے قریب کرے یا اللہ کی ذات و صفات کا مظہر عدم ہو وہ غیر اللہ نہیں ہوتے، وہ حبیب اللہ ہوتے۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیں بھائی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، حدیث کو آتا ہے پڑھے، کیا پتہ نہ ہی آتا ہو۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، یہ بھی کمال ہے نا، علم کا کمال ہے۔ مسلمان ہو اور خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا، اور قل هو اللہ احد پڑھنا نہ آتا، وہ بھی تو جناب وقت کا حاکم تھا نا، جس کو قل هو اللہ احد نہیں آیا، اور اگر کسی کی اصلاح کر دی پھر دلیل دے رہا تھا کہ کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلام کی بات تو تم کرتے ہو مگر اسلام میں یہ خلاف ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے ایک تو قرآن سے ہی نہیں پڑھتا، دوسرا پھر لوگوں کو سمجھانے والوں پر یہ تان بھی۔ اگر امام مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی لفظ اس کو بھول گیا تو پیچھے مقتدی اس کو لقمہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کیا اس کی تذلیل ہو گئی، اس کی توہین ہو گئی؟ اسے غلط پڑھنے دو، کوئی عرض نہیں۔ ارے بے وقوف، تو نے جو غلط پڑھا اگر کسی نے تیری تصحیح کی ہے تو کھڑا ہو کے اس کا شکریہ ادا کر۔ بے شک۔ یار شکر ہے کہ ہم میں ایسے بندے بھی ہیں جو ہماری تصحیح کرتے ہیں، نہیں بلکہ جی کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا۔ یہ تذلیل تو نے قرآن پاک کی ہے کہ تو نے قرآن غلط پڑھا ہے، اور غلط قرآن جو پڑھے قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ جو صحیح قرآن پڑھتا ہے مومن، اس پر قرآن رحمت برساتا ہے، اور جو غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ لعنت برساتا ہے۔ لعنت تو تیرے اوپر برس رہی تھی، بیچارے اسمبلی والے بھی کیا کریں، بیچارے جو ان پر بھی کچھ نہ کچھ چھینٹے پڑ گئے، سمجھا دے کوئی تو پھر جناب یہ ہماری تذلیل ہوگی۔ پھر یہ کہہ کر پھر جو قل هو اللہ پڑھا پھر بھی ہوگا۔ یہ حال ہے بھائی۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں آپ؟ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ماؤ کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ حالانکہ آپ دیکھیں کلمے کے دو جز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جز میں اول کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور کریں سمجھیں۔ دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ اللہ کی
وحدانیت پر دلیل ہے، محمد رسول اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں بھائی جملے بھی دو ہیں نا، ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ، جملے بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک ہمارے آقا کی ذات ہے، جملے بھی دو، ذاتیں بھی دو، حکم بھی دو، ایک الہ ہے دوسرا رسول ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جملے بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، حکم بھی دو ہیں، تو پھر واؤ کیوں نہ لگے؟ واؤ لگتی نا بھئی ایک ذات اللہ کی ہے اور دوسری ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ذات وہ ہے جو الہ ہے، دوسری ذات وہ ہے جو رسول ہے، تو ذاتیں دو ہیں، حکم دو ہیں، درمیان میں واؤ ہونی چاہیے تھی نا بھائی، تاکہ پتہ چلے ایک ذات یہ ہے اور دوسری ذات یہ ہے، مگر کلمے میں واؤ کسی مذہب مسلک والے واؤ لگاتے ہیں؟ واؤ نہیں ہے، کیوں واؤ نہیں لگا؟ اس لیے کہ واؤ حرف عطف ہے، اور عطف جو ہے نا، عطف یہ خیریت پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی کہے کہ جانی زید و عمر، میرے پاس زید آیا و عمر اور عمر آیا، اور عمر دو ذاتیں ہیں نا، اب زید عمر نہیں ہے، عمر زید نہیں ہے، واؤ نے بتا دیا میرے پاس زید اور عمر آئے، واؤ یہ بتا رہی ہے کہ بھی زید عمر کا غیر ہے، عمر زید کا ہے، واؤ جو ہے وہ غیریت پہ دلالت کرتی ہے، مغایرت پہ دلالت کرتی ہے۔ رب نے فرمایا خبردار کلمے میں واؤ نہیں لگانا، محبوب کوئی غیر ہے جو تم واؤ لگاؤ، فرمایا غیر نہیں ہے محبوب، اس لیے واؤ نہ لگاؤ، بس ٹھیک ہے دو ذاتوں کا ذکر کرو مگر اکٹھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بتاؤ میں اس ملا کو مالی کھولیا کا مریض کہوں یا نہ کہوں؟ جو کہتے ہیں یہ نبی بھی غیر اللہ، ولی بھی غیر اللہ، ارے کچھ تو کم از کم سوچنا چاہیے یار۔ ہمارے لوگ بھی سطحی ذہن والے ہوتے ہیں، جو دیکھو جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث، ارے پڑھتے ہیں نا، جس کو سمجھ آ جائے وہ کسی اللہ کے پیارے کو غیر اللہ نہیں کہتے۔ غیر اللہ نمرود ہے، غیر اللہ فرعون ہے، غیر اللہ ابلیس ہے۔ اللہ سے دور کرنے والا غیر اللہ ہوتا ہے، اللہ سے ملانے والا محبوب اللہ ہوتا ہے۔ غور کیجیے، رب العالمین جل شانہ نے واؤ نہیں لگانے دی، اس لیے کہ میرے محبوب کو میرا غیر نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محبوب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ تو یہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے نا، حبیب اللہ سے تو مدد لینا شرک ہے، اور تم تو غیر اللہ سے مدد لینے چل پڑتے ہو۔ ڈاکٹر بھی غیر اللہ ہے، حکیم بھی غیر اللہ ہے، وکیل بھی غیر اللہ ہے، تو ان سے مدد لینے دوڑ جاتے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا کہ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں۔ حاکم حکیم
تیرے سر میں کوئی جوتا مارے تو حاکم کے پاس دوڑتا ہے، اس نے جی میرے سر میں جوتا مار دیا، چپ کر کے بیٹھا رہے، اللہ کو کہے یا اللہ اس نے میرے سر میں جوتا مار دیا، رب کہے گا کہ تو تھا جو جوتے کے لائق، اب مجھے کیا کہتا ہے؟ تو جناب بندہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے تو دنیا داروں کے پاس دوڑتے ہیں، پیٹ میں درد پڑ گیا، بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہوگی، دوڑے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس۔ یہ پھر نظر نہیں آئے کہ یہ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا اللہ ہر مرض کو دور نہیں فرما سکتے؟ کوئی دوائی دور نہیں کر سکتی، کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھ تب آتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو، اور دوا بھی تب اثر کرتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ وہی ذات ہے جس نے نبیوں کو بھی طاقت دی ہے، ولیوں کو بھی طاقت دی ہے۔ ارے نبیوں کے تو کرتے بھی مشکل کشا بنا دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ولی کی دعا رد نہیں ہوتی تو نبی کی دعا کیسے رد ہوتی؟ بے شک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر بھائیوں نے ابا جی کی بینائی کی بات کی تھی تو وہ دعا مانگتے، ابا جی کو کہنا وہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ میری بینائی ٹھیک کر، لیکن نہیں، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے نبی تو وہی کچھ کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یوسف اپنا کرتا لے لو، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ نہیں فرمایا کہ اذهبوا بقمیص ھذا، قمیص لے جاؤ، نہ قمیصی یا متکلم کی نسبت ہے، یہ عام کرتا نہیں ہے، یہ نبی کے جسم کو چومنے والا کرتا ہے، یہ سبحان اللہ، یہ نبی کے جسم سے نسبت حاصل کرنے والا کرتا ہے، اس کو لے جاؤ۔ اچھا جناب پھر کریں کیا؟ فرمایا فَأَلْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، مصر میں بیٹھے یوسف علیہ السلام، ابا جی کنان میں ہیں، میں بس لے جاؤ یہ کرتا، ابا جی کے سامنے کر دینا، ان کے چہرے انور کو لگا دینا، ٹھیک ہے نا جی، یہ کرتا۔ بیٹھے وہ مصر میں ہیں، کرتا ابھی گیا نہیں، پہنچا نہیں، پہلے بتا دیا اللہ کے نبی نے یاتے بصیرہ، نہ فیاتے فرمایا نہ ثم یاتے، یہ نہیں کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی فیاتے بصیرہ یا ثم یاتے بصیرہ، نہیں، نہ ثم ہے نہ فا ہے، ثم للتراخی، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، کرتا سامنے کرو گے کچھ وقت گزرے گا پھر بینائی آئے گی، فا تاکید کے لیے ہوتا ہے، الفاء للتاکید، کہ یہ جا کر کرتا سامنے کرو گے، سامنے کرنے کے کچھ دیر بعد فوراً ہی بینائی آ جائے گی، مگر نہ ثم ہے نہ فا ہے، فرمایا فَأَلْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرے گا، کرتا سامنے ہوگا، بینائی ٹھیک۔ مصر میں بیٹھے ہیں، کنان کی باتیں بتا رہے ہیں، جو کچھ ہونا ہے، اب ملا کو شرم کرنی چاہیے نا، کہ یہ آئندہ زمانے کی بات تھی یا اسی وقت کی تھی؟ آخر اس وقت مصر سے چلتے چلتے کنان پہنچتے کچھ وقت تو لگتا تھا نا، لیکن پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا بینائی ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا، بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر کرتا چلتا ہے مصر سے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں کنان میں، جب کرتا چلا تو فرماتے ہیں انی لعاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ عرض کرنے لگے انک لفی ضلالک القدیم، بس اسی پرانی محبت میں مبتلا ہو نا، اتنا عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں کہاں گئے، کیا ہوا، تمہیں آج پھر خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ میں تم مجھے سچایا ہوا نہ سمجھنا، میں اللہ کا نبی ہوں،
نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقل سے فارغ نہیں ہوتے، کامل العقل ہوتے ہیں. مجھے کچھ ہوئیں آ رہی ہیں، وقت گزرا، قافلہ آیا، کرتا سامنے پہنچا، اور میں دیکھو ہے یہ تو کی سبحان اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت پانے والی چیزیں جب اتنا کمال رکھتی ہیں تو ان محبوبوں کے جو محبوب ہیں سبحان اللہ ان کے جسم سے جس کو نسبت ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حیا کرنا چاہیے نا. جب وہ کہیں جسموں کا جسمی، لاموں کا لامی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی. واہ واہ واہ. علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری روح میری روح ہے. نبی پاک جن کو اتنا قرب دیتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ عظمت علی کا ذکر ہو تو تیرا دل جلنے لگ جاتا ہے، تیرے چہرے پہ تیور آنے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی علی ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں. علی نے صدیق اکبر کے لیے بتایا کہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء. علی نے ان کی اقتدا کی، علی نے فاروق اعظم کی اقتدا کی، علی نے عثمان غنی کی اقتدا کی. جناب علی نے اقتدا، اور اسی لیے ان کو پیچھے رکھا گیا آخر الخلفاء، تاکہ علی جس کو تم مانو گے تمہارے ماننے والے اس کو مانیں گے. اب تم علی کی عظمت بیان کرنے والوں کو کہو رافضی ہیں تو تم جیسا پاگل بھی کوئی نہیں ہوگا. پاگل رافضی تو اس کو کہتے ہیں جو علی کو بھی نہیں مانتا. بے شک. اب ٹھیک ہے، علی 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 کہنے سے یا علی کہنے سے ماننے والا نہیں بنتا. اور مرید تو وہ ہے نا، پیر جدھر منہ کرے مرید بھی ادھر وہ کرے. بے شک. پیر تو صدیق اکبر کی اقتدا میں ہے، پیر تو فاروق اعظم کی اقتدا میں ہے، پیر تو عثمان غنی کی اقتدا میں ہے. بے وقوف کہیں کہ تو زیادہ عقل والا آ گیا ہے علی سے، کہ تو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو خلیفہ تو بلا فصل کی بکواس کرتا ہے. علی پاک بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح خلیفے نہ ہوتے تو میں ان کی اقتدا کبھی نہ کرتا، بے شک. کیونکہ الحق و علی و علی و الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جہاں علی ہوتے ہیں حق وہی ہوتا ہے. میرے آقا نے علی کے لیے کہا جسموں کا جسم. سبحان اللہ. تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری روح میری روح. سبحان اللہ. تو بھائی جسموں سے لگ جائے چیز عظمت بن، جن کے جسم میں خون مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ. جن کے جسم مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ. ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا. جہنم تو شرم کرے گی مگر ملا نہیں شرم کرتا. اللہ تعالیٰ ہدایت کا